دوستوں 19ویں صدی میں جو سرمایہ داری نظام تھا وہ لگ بھگ اسی قسم کا سرمایہ داری نظام تھا جس قسم کے سرمایہ داری نظام میں آج ہم رہ رہے ہیں۔ یعنی کہ سرمایہ دارانہ ریاستیں 19ویں صدی میں کسی قسم کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتی تھیں کہ عوام کو ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے، یا ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یا ہم نے کوئی ایون لیبر لاز کا تحفظ کرنا ہے۔ آپ سب نے سنا ہے کہ 1 مئی کی جو پروٹیسٹ ہوئیں، شکاگو کے مزدوروں نے کس طرح شہادتیں پیش کیں، تو یہ سب واقعات اس دور کے ہیں۔ اور آج کا دور المیہ یہ ہے کہ ایسا دور ہے کہ جیسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم 21ویں صدی میں نہیں بلکہ 19ویں صدی میں لوٹ آئے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوا اور 20ویں صدی میں وہ کون سی جدوجہد تھی جس کے نتیجے میں کم سے کم ہم یہ توقع رکھتے تھے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ کئی دیگر ریاستوں نے صحت تعلیم کی سہولیات نہ صرف دیں بلکہ بڑے بڑے ادارے لگائے، جس طرح شوکت چودھری صاحب نے بتایا آپ کو۔ تو اس کے پیچھے جو در حقیقت سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر ایک بہت اہم انقلاب ہوا کہ جب مزدوروں نے براہ راست اقتدار سنبھال لیا، وہ ہے رشین ریولوشن۔ یہ انقلاب جتنا تاریخ میں آپ ڈوبتے چلے جائیں گے آپ کو احساس ہوگا اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ ایک پچھلے دور کے اندر فرانسیسی انقلاب کی اہمیت تھی۔ دنیا کو تبدیل کر دینے والا یہ ایک انقلاب تھا۔ مگر شروع کے دور کے اندر سرمایہ داروں کیا تمام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ انقلاب کامیاب نہیں ہوگا۔ 1928 میں جے وی اسٹالن نے ایک ایسی نئی پالیسی بنائی جس نے لوگوں کو، پوری دنیا کے اکانومسٹ کو، پوری دنیا کے لوگوں کو حیران پریشان کر دیا۔ اور وہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسی پالیسی تھی کہ ہم پوری کی پوری معیشت کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومتیں چھوٹے موٹے منصوبے تو بناتے تھے، مگر یہ کہ ہم پوری کی پوری معیشت کو ایک منصوبے کے تحت چلائیں گے، 5 سالہ منصوبہ بنائیں گے۔ اور ارادہ یہ تھا ان کا کہ 10 سالوں کے اندر within 10 years انہوں نے یہ کہا پارٹی کانگریس میں کہ 10 سالوں کے اندر جو یورپ ہم سے آگے ہے وہ ہم سے 100 سال آگے ہے، ہم نے 10 سالوں کے اندر وہ فاصلہ پورا کرنا ہے جو 100 سالوں کا فاصلہ ہے۔ اور یقین جانیں کہ 10 سالوں میں انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتے تو دوسری عالمی جنگ میں ان کو کسی صورت کامیابی نہیں ہو سکتی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صرف جرمنی کے خلاف نہیں لڑ رہے تھے۔ جب 1941 میں جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کیا تو جرمنی کے ساتھ اس وقت تمام کے تمام یورپ جڑ چکا تھا، ماں سوائے انگلینڈ کے اور فرانس کے ایک چھوٹے سے حصے کے۔ انہوں نے پورے یورپ کی تمام صنعتی قوت استعمال کی کہ سوویت یونین کو توڑ دیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ چاہے رومینین، ہنگیرین، چیکوسلوواک ڈویژن ہو، کوئی بھی جرمن ڈویژن ہو، اٹالین ڈویژن ہو، جتنے بھی ڈویژنز انہوں نے وہاں پر بھیجے، تمام کے تمام ڈویژنز کو سوویت یونین کی لال فوج نے شکست دی۔ 1945 میں جب دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہوا تو پوری دنیا کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں بیلنس آف پاور تھا، قوت کا توازن تھا، وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اب سوویت یونین اتنی طاقتور قوت بن کے سامنے آ گیا کہ کوئی بھی یورپ کا ملک بشمول امریکہ کے یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس پر براہ راست حملہ کرے۔ یہ فیکٹس آف ہسٹری ہیں۔ 45 میں امریکہ نے یہ ثابت اگر کر دیا کہ ان کے پاس اٹامک بم ہے تو چند سال بعد سوویت یونین نے بھی اٹامک بم بنا لیا، اور پھر مزید یہ کہ وہ آؤٹر سپیس میں انہوں نے جانا شروع کر دیا، پہلے سپوتنک، پھر یوری گاگارن، پھر انہیں سپیس سٹیشنز بنانے شروع کر دیے، کبھی وہ جانور بھیجیں خلا میں، کبھی وہ خاتون کو بھیجیں خلا میں، کبھی کچھ، حیران کر کے دکھا دیا دنیا کو۔ اور یورپ کی وہ قوتیں جو یہاں پر 200-250 سالوں سے حکمرانی کر رہی تھیں،
وہ اتنی کمزور ہو چکی تھیں آپس کی جنگ کی وجہ سے کہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ انڈیا ہو یا چین ہو، افریقہ کی کالونیز ہوں، یہاں پر وہ اپنی حکمرانی اب قائم نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے ان کی مجبوری بنی کہ وہ جلد از جلد ڈی کالونائز کریں۔ 45 میں ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو 47 میں ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہم لڑ نہیں رہے تھے؟ اس سے پہلے ہم جدوجہد نہیں کر رہے تھے؟ اس سے پہلے قربانیاں لوگ نہیں دے رہے تھے؟ دے رہے تھے، مگر اس وقت انگلینڈ بہت مضبوط تھا۔ اب انگلینڈ کمزور تھا، سوویت یونین مضبوط تھا، اور سوویت یونین نے کہا کہ دنیا بھر کے اندر سے جو بڑی یہ استعماری قوتیں ہیں، امپیریلسٹ سٹیٹس ہیں، یہ ساری کی ساری امپیریلسٹ سٹیٹس ہم توڑیں گے اور ہم تیسری دنیا کے لوگوں کو آزاد کریں گے۔ اس کے لیے ہم ہتھیار دیں گے، اس کے لیے ہم فائنینشیل سپورٹ دیں گے، پولیٹیکل سپورٹ دیں گے، ڈپلومیٹک سپورٹ دیں گے، ہر قسم کا سپورٹ دیں گے، دنیا بھر کے لوگوں کو آزاد کریں گے۔ یہ وہ فیکٹس آف ہسٹری ہیں جو آپ کو ہسٹورینز نہیں بتاتے۔ یہ برٹن کو کوئی شوق نہیں تھا کہ ان کی استعماری قوت ٹوٹ جائے، یہ ان کی مجبوری تھی کہ ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ اور مجبوری صرف یہ نہیں تھی کہ کانگریس پارٹی بہت مضبوط ہو گئی، مسلم لیگ کو تو ویسے ہی آپ چھوڑ دیں، اس کا تو قصہ ہی اور ہے۔ مجبوری ان کی در حقیقت یہ تھی کہ ایک دنیا کے اندر سوشلسٹ بلاک بہت زیادہ مضبوط تھا، اور وہ پورے کا پورا بلاک پوری دنیا کے اندر ان سامراجی قوتوں کے خلاف مختلف نیشنلسٹ موومنٹس کو سپورٹ کر رہا تھا، اینٹی کلونیل موومنٹس کی حمایت کر رہا تھا۔ جب یہ پورا کلونیل ایمپائر ٹوٹا، امریکہ کو یہ نظر آیا کہ جناب ہم تو ایک جزیرہ بن گئے سرمایہ داری کا، پوری دنیا کے اندر بغاوتیں جاری ہیں، اب کسی طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، سرمایہ داری نظام کو بچانا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ سوچا، اس سے پہلے کہ ہم تھرڈ ورلڈ میں کچھ کر سکیں، ہمیں اپنی جہاں سے سرمایہ داری نظام پیدا ہوا ہے اور جس سویلائزیشن کے ساتھ امریکہ اپنے آپ کو جوڑتا تھا، اس سویلائزیشن کو بچایا جائے، یعنی یورپ کو بچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مارشل پلان بنایا۔ مارشل پلان یہ تھا کہ بھاری امداد انہوں نے یورپ کو دی کہ یورپ کے اندر جو سرمایہ داری نظام ہے اس کو بچایا جا سکے۔ اس امداد کے ساتھ یورپ نے اپنے پورے کے پورے نظام کو تبدیل کیا۔ وہاں پر جیسے کامریڈ شوکت چودھری نے آپ کو بتایا، سوشل ڈیموکریٹک پارٹیاں اقتدار میں آئیں۔ یہ وہ پارٹیاں تھیں جو کہ ایک زمانے میں اپنے آپ کو مارکسسٹ بھی کہا کرتی تھیں، مگر اب مارکسزم سے انحراف کرتے ہوئے انہوں نے ترمیم پسندی اختیار کر لی تھی، انقلاب کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال یہ پارٹیاں اقتدار میں آئیں اور انہوں نے بڑی بڑی فلاحی ریاستیں قائم کی۔ اسی کو دیکھا دیکھی اب تیسری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ کھل گیا۔ اس پروجیکٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹلزم۔ اب اس کا ترجمہ میں کیا کروں گے؟ ڈیولپمنٹلزم، ڈیولپمنٹ تو آپ سمجھتے ہیں ترقی ہو گئی، ڈیولپمنٹلزم کا یہ مطلب ہے کہ ترقیاتی منصوبہ ایک انہوں نے بنایا کہ اب ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ تیسری دنیا کے ملک کہیں کمیونسٹوں کے کنٹرول میں نہ آ جائیں۔ اس مقصد کے لیے اب انہوں نے ایک اور قسم کا مارشل پلان تھرڈ ورلڈ کے اندر لانچ کیا، جس کے اندر ایک حصہ تھا گرین ریولوشن، اسی کے ساتھ منسلک حصہ تھا کہ ہم نے صنعتی سرمایہ کاری، ساؤتھ کوریا ہو، جاپان ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو اور بہت سارے ملک، ایران کے اندر، کئی ملکوں کے اندر ہم نے اس کو سپورٹ کرنی۔ جہاں پہ کوئی لیفٹ کا بندہ آ جائے اس کی حکومت کو سی آئی اے کی مدد سے گرا دیا جائے، چاہے وہ مصدق ہو یہاں پہ ایران کے اندر یا کوئی بھی اور کہیں پر بھی اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ معاملہ چلتا رہا 1980 تک، جب سوشلسٹ بلاک طاقتور تھا۔ سوشلسٹ بلاک کے اندر، سوویت یونین کے اندر بھی، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے چین کے اندر بھی، دونوں جو لیڈنگ پارٹیز تھیں وہاں پہ ایسی قیادت ابھر کے اوپر آئی جس کو ہم آج پہچان سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی ترمیم پسندی اور موقع پرستی کا رستہ اختیار کیا۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو ہمیں قبول کرنی چاہیے، اپنے گریباں میں جس کو کہتے ہیں نا جھانک کے سمجھنا چاہیے۔ سوویت یونین کے اندر اسی
موقع پرست قیادت کے نتیجے میں پوری کی پوری ریاست ٹوٹ گئی. سوشلسٹ جو پہلی ریاست تھی، لینن، سٹالن، کتنے اور مختلف لوگوں کی جدوجہد، ملینز آف مزدوروں کی سیکریفائسز سے بنی ہوئی وہ ریاست جس نے کہ سب سے پہلے درانتی ہتھوڑا اور لال جھنڈا مزدوروں کا نشان اور علم پوری دنیا کے اندر مقبول کیا، وہاں پر وہ ریاست ٹوٹ گئی. سرمایہ داروں نے جشن منایا. چائنا کے اندر ریاست تو نہیں ٹوٹی، مگر سرمایہ داروں کا یہ خیال تھا کہ یہ تو اب ہمارے ساتھ ہی مل کر کام کرے گی اور ہم یہاں سرمایہ کاری کریں گے اور بتدریج ہم یہاں پر مکمل طور پہ اپنا نظام لے آئیں گے. آج بھی وہ اس چیز پر گامزن نظر آتے ہیں. اب جب ان کا اعتماد بڑھا کہ سوویت یونین میں بھی ایک ایسی قیادت آ چکی ہے جو اب کوئی جینون کمیونسٹ انقلاب نہیں کرنے کے لیے تیار، چین میں بھی ایسی قیادت آ چکی ہے جس کو ہم دینگسٹ پولیٹکس کہتے ہیں، جو کہ کوئی جینون ریولوشن کے لیے نہیں تیار، ان کا جب اعتماد بڑھا تو پھر ریگن اور تھیچر نے سب سے پہلے اپنے ملکوں کے اندر نج کاری شروع کر دی کہ اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی فلاحی ریاست ہم قائم کریں. لہٰذا سوویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے ہی نج کاری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، کیونکہ ان کو بخوب اس چیز کا اندازہ تھا کہ نہ تو گوربچوف بھی ہمارا ہی بندہ ہے اور دینگ بھی کوئی ہمارے لیے ہمیں ڈنگے گا نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں ان سے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت یہ نعرہ مقبول ہوا، اب اس نعرے کو بھی 30-40 سال ہو گئے ہیں کہ اٹ از ناٹ دا بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو ڈو بزنس. آپ کا ہر فائنینس منسٹر آ کے یہ کہتا ہے. اب یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ اس پہ تنقید کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ سرکار ہم نے کب کہا ہے کہ اٹ از دا بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو ڈو بزنس. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ تجارت کریں، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ بزنس کریں، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جو سرمایہ دار ریاست ہو. ہم نے یہ کہا ہے کہ اٹ از دا بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو ڈو ڈیولپمنٹ. ترقی کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ہیلتھ چاہیے، ہمیں آپ کے منافع کے لیے نہیں تھی، وہ ملک کی ترقی کے لیے ہیلتھ چاہیے تھی، ایجوکیشن چاہیے تھی، انفراسٹرکچر چاہیے تھا، ریلویز چاہیے تھی، پی آئی اے چاہیے تھی، ٹیلی کمیونیکیشنز چاہیے تھی. یہ تمام چیزیں آپ کی دولت کے لیے نہیں تھی، عوام کے لیے تھی، ملک کی ترقی کے لیے تھی. تو آپ تو بنیادی طور پہ ہمارا مدعا ہی نہیں سمجھ سکے اور پوری تاریخ کا رخ ہی نہیں سمجھ سکے. اب انہوں نے ایک چرچا شروع کر دیا، اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ جو چیز ہماری نظروں کے سامنے ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ یہ چیز فلاپ ہو رہی ہے، پروپیگنڈا ایسا زبردست ہے کہ ہم اپنی نظروں پہ یقین نہیں کرتے، اپنے تجربے پہ یقین نہیں کرتے. ٹی وی، ریڈیو، اخبارات کے اندر جو جھوٹ ہمیں روز گھونٹ گھونٹ کے پلایا جاتا ہے اس پر یقین کرتے ہیں. وہ یہ کہ بڑے بڑے اکانومسٹ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ نج کاری سے معیشت بہتر ہو جائے گی. 1990 سے آپ نج کاری کر رہے ہیں، معیشت بہتر نہیں ہوئی. یہ صاف زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے ہے. 1980 کے اندر، 70 کے اندر، 60 کے اندر پھر بھی کوئی گروتھ ڈیولپمنٹ نظر آتی تھی. 1990 کے بعد تو پاکستان کے اندر ستیہ ناش ہوتا چلا جا رہا ہے، ماں سوائے ایک چھوٹے سے دور کے کہ جب آپ وار آن ٹیرر میں آپ نے اپنی فوج کو استعمال کیا کرائے کی فوج کے طور پہ، تب تو آپ کے پاس ڈالر کی ریل پیل آ گئی، مگر وہ ڈیولپمنٹ جس کی بنیادیں اور جڑیں آپ کے اپنے ملک کے اندر ہو، وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. پچھلے 3.5 دہائیوں سے، 35-40 سالوں سے نہیں نظر آ رہی، سیدھی بات ہے. تو مگر اتنے سارے نوجوان، اتنے سارے لوگ آج بھی اس چیز میں دھوکہ کھا رہے ہیں. ایک ادب کی بات بھی کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اس میں نوجوانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ جی ہم کہتے ہیں سب سے اہم چیز ہے جو آپ کے ملک کا سیاسی، سماجی اور معاشی ڈھانچہ ہے. انہوں نے ایک نیا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے
جو بظاہر اکنامک نہیں ہے، کلچرل ہے، ادبی ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہر بچہ اس کو کنزیوم کر رہا ہے، ایسے 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 اسکرول کر رہا ہے، اس کا نام ہے برجوا انڈیویجولزم۔ برجوا انڈیویجولزم یعنی یہ تصور و سوچ کہ میں کسی طرح سے اپنے آپ کو، یہ انگریزی کا ایک فقرہ ہے، I will pull myself up from my own boot straps۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو اٹھاؤں گا۔ کیسے اٹھاؤں گا؟ اپنے بوٹ کے جو سٹریپ ہیں ان کو اوپر کھینچ کے۔ اب آپ نے بھی بوٹ پہنے ہوئے ہیں، آپ ذرا نیچے کھڑے ہو کے اپنے بوٹ کو ذرا کھینچیں، کیا آپ اوپر اٹھ جائیں گے؟ کیا آپ ہوا میں چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، کیونکہ اصل میں اس فکرے کا بھی مقصد یہی تھا، یہ اس بات آپ کو سمجھانا کہ یو کین ناٹ پل یور سیلف اپ فرام یور بوٹ اسٹریپس۔ آپ اپنے آپ کو اپنے جوتوں سے اٹھا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ کہ جب پوری معیشت کا ڈھانچہ ہی تبدیل کر دیا تو یہ نوجوان جو ہے یہ جو مرضی کرتا پھرے، اس جیسے لاکھوں نوجوانوں کے لیے وہ مواقع ہی نہیں ہوں گے کہ یہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اسی لیے جیسے عابد حسین عابد نے کہا، وہ مجبور ہیں کہ یا تو دوڑ جاؤ، ان کے پاس رہنے کے پیسے بھی نہیں اور دوڑنے کے پیسے بھی نہیں۔ کیا خوبصورت فکرہ انہوں نے استعمال کیا۔ اب اس سلسلے میں انہوں نے موٹیویشنل سپیکرز کی ایک انبار ہے، ایک لائن ہے پوری، اوے موٹیویٹ ہو جو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب آگے نوکری نہیں تو موٹیویشن کیا، آپ نے سر میں مارنی ہے۔ اور جب آگے نوکری ہوگی، اچھی ملازمت ہوگی تو خود ہی موٹیویشن بڑھ جائے گی۔ جب آپ کو کوئی موقع دے گا تو موٹیویٹ بھی آپ ہو جائیں گے۔ جب آپ بے روزگار بیٹھے ہوں گے تو کیا موٹیویشن ہوگی آپ کی؟ جب بجلی کے بل آسمان کو چھو رہے ہوں گے، گیس کے بل چھو رہے ہوں گے، روٹی نہیں ہوگی، بچے رو رہے ہوں گے، بیوی لڑ رہی ہوگی، تو خاک موٹیویشن ہونی ہے۔ These people are absurd۔ تو یہ پھر اس کے بعد میڈیٹیشن کریں، آپ جا کے جو ہے ذکر کریں، یہ کریں وہ کریں، معیشت میں جو ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہ کریں، اندر کہیں کھپ جائیں، گم جائیں، ڈوب جائیں اپنے اندر کہیں پہ، کوئی عجیب غریب قسم کے ایگزسٹینشل نائلسٹ کرائسس میں آپ گھومتے پھرتے رہیں ساری زندگی کہ میں پتہ نہیں ایسا ہوں یا میں پتہ نہیں ویسا ہوں، میں پتہ نہیں یوں، میں پتہ کیا بیکار ٹائم ضائع کر رہے ہو اپنا۔ جو اصل مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کرو، حکومت کے پیچھے پڑو کہ بھائی کیوں نہیں تم لوگ 4% جی ڈی پی خرچ کرتے ایجوکیشن پہ، جیسے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام نے کہا ہے، جیسے ملینیم ڈیولپمنٹ، آپ تو 1% بھی نہیں خرچ کرتے۔ کوئی نہیں نکلتا، سارے اپنے اندر گھسی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا تلاش کر رہے ہیں۔ آنٹرپرینورشپ کورسز کریں، آپ جا کے آنٹرپرینورشپ کورسز کریں۔ وہ بچے جن کے پاس روٹی روزی کے پوری پیسے نہیں ہیں، حد ہو گئی ہے۔ آپ نوکری نہ کرنا ہے جی، نوکری نہ کرنا، نوکری بڑی بری چیز ہے، تم بزنس مین بنو، بزنس مین بنو۔ حد ہوگی، نہ تم کو بینک کوئی کریڈٹ دے گا، نہ تمہارے پیو کے پاس کوئی مرسیڈیز ہے جو بیچ کے تم کو بزنس بنا لو گے۔ کیسے بزنس کرو گے بھائی؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ ایویں خواب بیچ رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن دو، ویلفیئر دو، تو ہمیں یہ کہتے ہیں یہ تو چیریٹی ہے، یہ چیریٹی ہے، اور یہ انسانی حقوق کی بات ہے، یہ ایک اچھے معاشرے کی بات ہے، یہ چیریٹی نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ کئی آپ کو کہانیاں، کئی آپ کو نیریٹ، کئی آپ کو بیانیے، کئی آپ کو اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن سے اکانومی ٹھیک ہو جائے گی۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مگر صرف آپ کو فی الحال وقت کی قلت کی وجہ سے 5 مثالیں دوں گا۔ پہلی مثال ہے سابق سوویت یونین کی، یعنی کہ رشیا کی۔ جب وہاں پر کمیونسٹ حکومت ٹوٹی تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے آ کے یہ کہا کہ ہم اکانومی کو شاک تھراپی دیں گے، 90 دن کے اندر ہم پوری کی پوری اکانومی کی نجکاری کر دیں گے۔ $200 بلین کے اثاثے انہوں نے 90 دن کے اندر وہاں کے گینگسٹرز کو فرینکلی بیچے کوڑیوں کے دام۔ اور دنیا کے اکانومسٹ کہتے تھے اب تو بڑی ترقی ہوگی روس میں، بڑی ترقی ہوگی۔ لو جی، سوشلزم روک کے بیٹھا ہوا تھا، اب وہاں کیپٹلزم آ گیا، بڑی ترقی ہوگی۔ دیکھ لیا آپ نے ترقی، جی ڈی پی ان کی اکانومی 40% سے نیچے آ گئی۔ آپ سال میں کہتے ہیں نا 2-3% سے گروتھ ہوئی ہے، ان کی 40% -40% میں وہ گئے۔ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا،
تباہ کر دی اس کی پوری معیشت. انڈسٹریل پروڈکشن کے اندر 50% کمی آ گئی. -50%. ملینز آف لوگ پاورٹی کے اندر دھکیلے گئے. پہلے سوویت یونین میں پاورٹی یعنی 1991 میں گورباچوف کے پیرستروئکا کی ریفارمز کی وجہ سے 2% پاورٹی تھی. اس سے پہلے وہ بھی نہیں تھی, مگر 2% پاورٹی تھی 1991 میں. انہوں نے نجکاری کی, وہ 30% پہ پہنچ گئی. 2% سے 30%, 1/3 سوویت یونین کی عوام جو ہے وہ غربت میں چلی گئی. لائف ایکسپیکٹ, یہ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید یہ صرف معیشت ہے, وہ یار انہوں نے لوگوں کی زندگی چھینی ہے. یہ دیکھو رشین مردوں کی لائف ایکسپیکٹنسی یعنی کتنے سال وہ زندہ رہیں گے. 1991 میں ان کی لائف ایکسپیکٹنسی تھی 64 ایئرز, ایوریج وہ 64 ایئرز زندہ رہتے تھے. نجکاری کے بعد ان کی لائف ایکسپیکٹنسی 6 سال کم ہو گئی, یعنی کہ لوگ وقت سے پہلے مری جا رہے تھے. ان کی لائف ایکسپیکٹنسی آ گئی 58 ایئرز پہ. زندگی کے سال ملینز آف لوگوں سے اس نجکاری نے چھینے ہیں. یہ انسان کی تاریخ میں, یا غور سے سننی یہ بات, انسان کی تاریخ میں اتنی بڑی معاشی بربادی امن کے وقت کبھی نہیں ہوئی جتنی بڑی بربادی انہوں نے نجکاری کر کے رشیا میں کی. یعنی جنگ کے حالات میں آپ ایسے اعداد و شمار دیکھتے ہیں کہ 2% سے 30% غربت ہو گئی. انڈسٹریل پروڈکشن 50% سے گر گئی. اوورال انکم 40% سے گر گئی. یہ جنگوں میں ہوتا ہے, امن کے وقت میں نہیں ہوتا. تاریخ میں نہیں کبھی ایسے لوگوں نے دیکھا. یہ تھا رزلٹ نجکاری کا. آگے سے آپ کو کہتے ہیں نجکاری کرے بڑا اچھا ہوگا. لک ایٹ دا ریزلٹس. اسی طرح آپ کو اور دوسری مثال دیتا ہوں. بولیویا میں ان کمبختوں نے یہ کہا کہ پانی کی نجکاری کر دیں. 1999 کی بات, پانی کی نجکاری کر دی جائے. انہوں نے جب پانی کی نجکاری کی تو پانی کی جو قیمت تھی وہ 35% سے بڑھ گئی. 35% سے پانی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. جو غریب لوگ تھے, خاندان تھے, اندازہ کریں کہ اپنی آمدنی کا 20% حصہ پانی کی خریداری پہ لگا رہے تھے. 20% ان کی انکم صرف پینے کے پانی پہ لگ رہی تھی کہ پانی کسی طرح حاصل کرنا ہے. 20% انکم. پھر ہیوج پروٹیسٹ نکلی. جب پروٹیسٹ نکلی تو جیسے انہوں نے یہاں جو حال کیا آزاد کشمیر میں, وہی حال انہوں نے وہاں پہ بولیویا میں کیا. لوگوں کو مارنا شروع کیا. 17 سال کا ایک بچہ وکٹر ہوگو ڈازا کو سیکیورٹی فورسز نے بالکل سامنے ٹھا کر کے گولی ماری. پوری عوام باہر آ گئی. عوام باہر آئی تو اس پانی کی نجکاری کو ریورس کیا ریورس بولیویا کی عوام نے. اور پھر ایوو مورالیس کی گورنمنٹ وغیرہ بنی. کیلیفورنیا میں, امریکہ کی مثال لے لیجیے, 2000 میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بجلی ہے اس کی نجکاری کر دی جائے. انہوں نے گریڈ کی نجکاری کی. رزلٹ کیا ہوا؟ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا 800%. 800% بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا ہوگا. رزلٹ یہ ہوا کہ اکیلے کیلیفورنیا اسٹیٹ کے اندر نے $40 to $45 بلین کیلیفورنیا کے اسٹیٹ کو خرچ کرنے پڑے. کیوں؟ ایمرجنسی پاور کے لیے اور یوٹیلیٹیز کے لیے. پیسیفک گیس الیکٹرک جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گئی. گورنمنٹ نے پھر پرائیویٹ اداروں سے بجلی خریدی کہ بھائی بجلی تو آئے, اور $45 بلین کا نقصان کر دیا. رولنگ بلیک آؤٹس, یعنی کہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے کیلیفورنیا میں بتی نہیں تھی, بجلی نہیں تھی. پاکستان تو چھوڑے, ہم تو عادی ہیں, ہم تو کہتے ہیں نہیں یہ بجلی تو خیر ہے کیا فرق پڑتا ہے. وہ تو عادی نہیں ہے. ہزاروں بزنسز ڈوب گئیں, ہزاروں بزنسز بینکرپٹ ہو گئیں اس نجکاری کی وجہ سے. آگے سنیں برطانیہ کی مثال. 1993 to 97 برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریل کی, برٹش ریلز کی نجکاری کر دیں گے. جیسے ہی انہوں نے برٹش ریل کی نجکاری کی تو پورے یورپ کے اندر کے مقابلے میں انگلینڈ کے جو ٹرین کا جو ٹکٹ تھا وہ سب سے مہنگا ہو گیا.
پورے یورپ میں اتنا مہنگا ٹکٹ نہیں تھا جتنا انگلینڈ کے اندر ہوگا. حتیٰ کہ وہ ٹکٹ اتنا مہنگا ہو گیا شوکت صاحب کہ لندن سے آپ اگر مینچسٹر جا رہے ہیں تو وہ ٹرین سے وہ ٹکٹ مہنگا تھا، اور اگر آپ لندن سے بالفرض ایمسٹرڈیم ہوائی جہاز سے جا کے پھر مینچسٹر ہوائی جہاز سے جائیں وہ سستا تھا. یہ اس نجکاری کا رزلٹ تھا. اور نہ صرف یہ بلکہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اتنی خراب تھی کہ جیسے ہی انہوں نے نجکاری کی بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہونے شروع ہو گئے، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہونے شروع ہو گئے، اور انفیکٹ ڈزنز آف لوگ ان ایکسیڈنٹس میں مارے گئے. بڑے ایکسیڈنٹس ہوئے ساؤتھ ہال میں، لیڈ بروک گروو میں، ہیتھ فیلڈ میں، پوٹرز بار میں. اس سے نظر یہ آیا کہ یہ نجکاری بالکل فلاپ ہے، اور پھر برطانیہ کی حکومت مجبور ہوئی کہ انہوں نے اس کو ری نیشنلائز کیا. یہ آپ کو اکانومسٹ بتاتے ہیں، انہوں نے اس کو ری نیشنلائز کیا. ہمارے اپنے ملک کی سب سے اہم مثال ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی، IPP. 1993 میں یہ متعارف کروائی گئی، 94 میں اس کا نام تبدیل کر کے، پہلے اس کا نام تھا پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی، پھر نام اس کا ڈال دیا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی. بیسکلی یہ بجلی کی نجکاری ہے. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، نہ صرف اب یہ پروڈیوسرز تک نجکاری کرنا چاہتے ہیں، اب یہ گرڈ کی بھی نجکاری کرنا چاہتے ہیں، ڈسٹریبیوشن سسٹم کی بھی نجکاری کرنا چاہتے ہیں. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ ہم اس وقت سے لے کے اب تک ہماری پوری کی پوری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو ہے رک گئی ہے، کیونکہ ہم ان کو کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بجلی ہم استعمال نہیں بھی کرتے اس کے بھی پیسے ہمیں ان کو ادا کرنے ہوتے ہیں. ان کا فکسڈ ریٹ ہے. تو کتنی کیپیسٹی پیمنٹ؟ سرکولر ڈیٹ ہے جناب عالی آپ کی 2.5 ٹریلین روپیز. آپ کو اگر اندازہ چاہیے کہ کتنے، تو پورا ڈیفنس بجٹ ہے سرکار 2.4 ٹریلین روپیز. ڈیفنس بجٹ سے زیادہ آپ کی سرکولر ڈیٹ ہے. فوج پہ آپ خرچہ کم کر رہے ہیں، سرکولر ڈیٹ زیادہ بڑی ہو گئی ہے. یہ ہے اصل خرچہ. اور پھر کیونکہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی وجہ سے تمام اشیاء کا بھی ریٹ بڑھ گیا ہے، مہنگائی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کیپٹلسٹ سیکٹر بھی، آپ کی سرمایہ کاری بھی اب دنیا کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے. انڈیا سے آپ، بنگلہ دیش سے آپ، ویتنام سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ بنگلہ دیش کے اندر ساری کی ساری بجلی تو انہوں نے ریاست کے کنٹرول میں لی ہوئی ہے. انڈیا کے اندر بھی ایسے ہے. انڈیا کے اندر انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں مگر وہ ٹائٹلی ریگولیٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے. یہاں پہ ان کو پڑھائی جا رہے ہیں پیسے، پڑھائی جا رہے ہیں. رزلٹ آپ کے سامنے. اب انہوں نے لیٹسٹ پالیسی یہ کی ہے کہ کیونکہ امیروں پہ تو ٹیکس لگاتے نہیں، امیروں کو تو سبسڈی دیتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹر ہے، لو میں اس کو اور پیسے دوں گا. تو اب انہوں نے، اور غریبوں سے جو سیلری پیشہ لوگ ہیں ان سے تو سیلری میں سے ہی کاٹ لیتے ہیں. مزید انہوں نے یہ سوچا کہ ایسی کی تیسی عوام کی کھال ادھیڑنے کا نیا منصوبہ یہ ہے کہ پٹرول پہ بھی لگا دو ٹیکس اور بجلی پہ بھی لگا دو ٹیکس. اب بجلی تو آپ نے استعمال کرنی ہے، آپ نے پٹرول تو استعمال کرنا ہے، ادھر پہنچنا ہے، کام پہ جانا ہے، تو ہر چیز پہ ٹیکس عوام سے اس طرح وہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں. تو رزلٹ اب دیکھیں، یہ دیکھیں میں آپ کے لیے ایک سرخی لے کے آیا ہوں اردو کی. یہ دنیا اخبار کی سرخی ہے. انہوں نے لکھا جی بجلی پیدا کیے بغیر IPPs کو 5 سال میں 7,275 ارب روپے کی ادائیگی، 7,000 ارب روپے کی ادائیگی صرف 5 سال میں. کس چیز کی؟ کوئی چیز آپ نے نہیں خریدی ان سے، وہ بجلی بنائی ہی نہیں انہوں نے، آپ نے ان کو دیا ہے. ملک کیسے چلے گا بھائی جان؟ ملک کیسے چلے گا؟ آگے انہوں نے لکھا ہے بجلی گھروں کو مجموعی طور پر 13,000 ارب ادائیگی کیے گئے. ان میں بجلی کی اصل قیمت جو تھی وہ 6,000 ارب روپے تھی. اندازہ کر سکتے ہیں آپ، سوچ سکتے ہیں. تو یہ وہ حالات ہیں. اب جو نجکاری PIA کی ہو، اب PIA کا تو مذاق ہی ہے، مذاق ہے وہ نجکاری قسم خدا کی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پیسے آپ نے ہمیں دینے نا وہ آپ واپس اپنے پاس رکھ لیں، اس کو آپ PIA میں لگا لیں. کوئی پیسے انہوں نے دیے ہی نہیں. تو
تو بات یہ ہے کہ جو پبلک منوپلی ہے نا، جس طرح پی آئی اے پبلک منوپلی ہے، بجلی گھر پبلک منوپلی ہیں، ان کو انہوں نے پرائیویٹ منوپلی بنا دیا ہے، نجی اجارہ داری بنا دی ہے. یہ کوئی نجکاری اس میں فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہر اکانومسٹ اس بات کو مانتا ہے کہ جہاں پہ مقابلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ نجکاری جو ہے اس کا رزلٹ یہ پرائیویٹ منوپلی، نجی اجارہ داری سے قیمتیں بڑھیں گی. گورنمنٹ گارنٹیڈ پرائیویٹ پروفٹس وائل سوشلائزنگ لاسز، یعنی کہ انہوں نے گارنٹی کیا کہ سرکار ہم آپ کو یہ پی آئی اے بیچ رہے ہیں، ہم آپ آ کے آئی پی پی لگا دیں، آپ یہ ادارہ ہم سے لے لیں. حکومت آپ کو گارنٹی کرے گی کہ آپ منافع کمائیں گے. اب حکومت گارنٹی کیسے کر رہی ہے کہ منافع کمائیں گے؟ یس، آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں وہ سرمایہ داروں کو دینے کے لیے. کہتے ہیں سبسڈی ختم کرو. تم کہتے ہو سبسڈی ختم کرو غریبوں سے، تو غریب جو ہے وہ امیر کو سبسڈی دے رہا ہے اس ملک کے اندر تمہاری وجہ سے. یہ وہ حقیقت ہے جو کہ تم لوگوں سے چھپا رہے ہو. کوئی ریگولیشن نہیں ہے کسی قسم کی، قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اصل وجہ ہے مہنگائی کی، اور لانگ ٹرم میں حکومت پوری کی پوری خسارے میں جا رہی ہے. جب حکومت خسارے میں جاتی ہے وہ کہتے ہیں ٹیکس لگائیں. وہ ہم کیسے ایجوکیشن کو سپورٹ کریں، ہم کیسے ہسپتال لگائیں، حکومت خسارے میں. ابے حکومت خسارے میں ہے کیونکہ آپ لوگوں نے غریبوں سے ٹیکس لے کے امیروں کو سبسڈائز کیا، اس لیے حکومت خسارے میں. آپ کی نجکاری کی پالیسی مکمل طور پہ فیل ہے، مکمل طور پہ فلاپ ہے. بہت شکریہ.